کیئر بائی ڈاکٹر شازیہ میں خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں بار بار حمل ضائع ہونے یعنی ایبارشن یا مس کیریج کی کچھ وجوہات بتائی گئی تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمل ضائع ہونے کی علامات کیا ہیں۔ ایبارشن یا حمل ضائع ہونے کی علامات: نمبر 1، اسپاٹنگ یا داغ لگنا یا بلیڈنگ ہونا۔ نمبر 2، پیٹ یا کمر کے نچلے حصے میں سخت درد ہونا۔ ضائع ہونے والے حمل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تھریٹنڈ ایبارشن: اگر حاملہ خاتون کو داغ لگ رہا ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی دل کی دھڑکن ٹھیک ہے، رحم کا منہ بند ہے، اس کا مطلب ہے کہ حمل ضائع ہونے کا خطرہ ضرور ہے لیکن اس وقت حمل ٹھیک ہے۔ اسے تھریٹنڈ مس کیریج کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، بلائٹڈ اووم: الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بلائٹڈ اووم لکھے جانے کا مطلب ہے کہ گیسٹیشنل سیک یعنی بچے کے بننے کے عمل کی تھیلی موجود ہے لیکن کسی وجہ سے اس میں فیٹل پول یعنی بچہ بنا نہیں ہے، یہ حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مسڈ مس کیریج: اگر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں مسڈ مس کیریج لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیٹس یعنی بچے کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے اور حمل ضائع ہو گیا ہے۔ نمبر 4، اگر الٹرا ساؤنڈ میں مولر پریگننسی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل بچے کی بجائے یوٹرس کے اندر انگوروں کے گچھوں کی طرح کی بہت ساری تھیلیاں بنی ہوئی ہیں اور رحم کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے اور 16 ہفتے یعنی 3 سے 4 ماہ کے حمل کے سائز کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمل ضائع ہونے سے کیسے بچیں۔ اگر آپ کا ایک یا ایک سے زیادہ حمل ضائع ہو گئے ہیں اور آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں یا آپ کا حاملہ ہونے کا ارادہ ہے تو حمل سے پہلے یہ احتیاطیں کریں۔ نمبر 1، ڈاکٹر سے اندرونی معائنہ کروائیں تاکہ اگر کوئی انفیکشن ہے تو حمل سے پہلے اس کا علاج کروایا جائے، کیونکہ حمل شروع ہونے کے بعد بہت سی دوائیاں یا اینٹی بایوٹکس نہیں دی جا سکتی۔ بعض اوقات خاتون کے ساتھ شوہر کو بھی اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ خاتون کو انفیکشن دوبارہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، پریگننسی کے پہلے 3 ماہ کے دوران صرف فولک ایسڈ کی گولی دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ حمل کے آغاز سے 2 سے 3 ماہ پہلے سے ہی فولک ایسڈ کی گولی کھانا شروع کریں گے تو فیٹس یعنی بچہ کا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس یعنی دماغی پیدائشی معذوریوں سے بچنے کا چانس بڑھ جائے گا اور ظاہر ہے کہ پھر حمل ضائع ہونے کا خطرہ کچھ کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، پریگننسی کے آغاز سے قبل کسی مستند الٹراسونولوجسٹ سے الٹراساؤنڈ کروانے سے حمل سے پہلے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سیپریٹ یوٹرس کا مسئلہ تو نہیں یا بہت بڑے بڑے فائبرائڈز تو نہیں یوٹرس میں۔ ایسی صورت میں حمل سے پہلے آپریشن کے ذریعے بڑے فائبرائڈز کو نکال دیا جاتا ہے اور سیپٹم کو کاٹ دیا جاتا ہے اور ایبارشن کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ چھوٹے چھوٹے فائبرائڈز ایبارشن کی وجہ نہیں بنتے، اس لیے ایسے لوگ بالکل پریشان نہیں ہوں۔ نمبر 4، اگر آپ کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے تو حمل سے پہلے ہی خوراک کنٹرول کر کے واک یعنی سیر اور دوائیوں سے اسے کنٹرول کریں۔ یاد رکھیں کہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے والی ہر دوائی حمل میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے حمل ہوتے ہی اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کون سی دوائی حمل میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ استعمال کریں اور کون سی بند کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمل ہو جانے کے بعد کیا کریں۔ نمبر 1، حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران کوئی دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ کھائیں۔ بعض دوائیاں بچے میں پیدائشی معذوریاں اور پھر ایبارشن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 2، عام نارمل کام ضرور کریں لیکن وزنی چیزیں نہ اٹھائیں۔ مسلسل بہت دیر تک بہت تھکا دینے والے کام نہ کریں بلکہ درمیان میں ریسٹ یا آرام کر لیں۔ ہائی ہیل والی جوتی پہننا بند کر دیں۔ تیز سیڑھیاں نہ چڑھیں۔ نمبر 3، انفیکشن سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں۔ سبزیاں دھو کر استعمال کریں۔ فریج کا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ گوشت جو اچھی طرح پکا ہوا نہ ہو، اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں، اسے نہ کھائیں۔ دودھ ابال کر پئیں۔ کچا یا پرانا یا خراب انڈا نہ کھائیں۔ نمبر 4، الکوہل سگریٹ اسموکنگ بند کر دیں۔ نمبر 5، خوراک میں میانہ روی اختیار کریں۔ وہ چیزیں جنہیں بعض لوگ بہت گرم خوراک کہتے ہیں جیسے چھوارے، اسی طرح پائن ایپل اور کچا پپیتا لوگ حمل کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تو کچھ عرصہ نہ استعمال کریں۔ نمبر 6، ٹیبلٹ بروفن پونسٹون وغیرہ حمل میں استعمال نہ کریں، بچے کے ارد گرد پانی کم ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، کافی، چائے، چاکلیٹ کا استعمال کم کر دیں۔ نمبر 9، اگر ڈاکٹر حمل کی مضبوطی کے لیے آپ کو ہارمونل سپورٹ دوائیوں کی شکل میں دیں تو ضرور استعمال کریں۔ نمبر 10، روبیلا انفیکشن چونکہ ایبارشن کی وجہ بن سکتا ہے، اس لیے بچیوں کو روبیلا ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔
چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن میں MMR میں میزلز، ممپس اور روبیلا سب کی ویکسین شامل ہوتی ہے۔ نمبر 11، اگر ایبارشنز سروکس یعنی رحم کے منہ کے کمزور یا نرم ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہوں تو 12 سے 14 ہفتے کے حمل کے دوران سروکس پر ٹانکا لگا کر ایبارشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈیلیوری سے کچھ ہفتے قبل اس ٹانکے کو کھولنا ہوتا ہے۔ نمبر 12، اگر خاتون کو ایپیلیپسی یا مرگی ہے تو حمل ہوتے ہی ڈاکٹر سے مرگی کی دوائیاں حالات کے مطابق ایڈجسٹ کروانی چاہیے۔ ایبارشن ہونے کے بعد علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، بعض اوقات حاملہ خاتون کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جن سے یوٹرس پروڈکٹس آف کنسیپشن یعنی حمل کی باقیات کو اپنے سے الگ کر کے باہر نکال دیتا ہے، لیکن بعض اوقات DNC یعنی رحم کے منہ یعنی سروکس کو ڈائلیٹ یعنی تھوڑا سا کھولا جاتا ہے اور اوزار سے ایبارشن کے پیسز کو رحم سے کھرچ کر اتار دیا جاتا ہے۔ سکشن اینڈ کیوریٹاج بھی ایک طریقہ ہے جس میں کھرچنے کی بجائے سکشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مولر پریگنینسی کی DNC کرنے سے پہلے خون کا انتظام زیادہ رکھیں کیونکہ اس طرح کے حمل کی DNC کے دوران خون زیادہ ضائع ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ میری اس ادنیٰ سی کاوش سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔